8 ستمبر اسلام آباد کے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بنا کر پی ٹی آئی نے ایک بار پھر اپنی سیاست کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے، جس کے بعد تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس مزید سکڑتی دکھائی دیتی ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسے میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مخالف جارحانہ بیانیاں اپنانے کے بعد پارٹی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے باوجود لاہور میں جلسہ کرنے اور جلد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز کی حکومت پنجاب پی ٹی آئی کو لاہور یا پنجاب کے کسی دوسرے شہر میں جلسے کی اجازت دے گی؟ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے اعلان کے مطابق پنجاب پر یہ الغار کا مریم نواز کیسے جواب دیں گی؟ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو ملک میں مزید انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گنڈا پور لاہور میں جلسے کا خیال دل سے نکال دے، اگر وہ پنجاب پر یلغار کی سوچ کے ساتھ آیا تو اسے اٹک کا پل بھی کراس نہیں کرنے دیں گے۔ تاہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق لاہور میں جلسے کی اجازت ملے یا نہ ملے، 22 ستمبر کو ہر صورت مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ تاہم سیاسی تجزیہ کار سلمان غنی کے مطابق تحریک انصاف نے 8 فروری کے بعد ملنے والی سیاسی سپیس اسلام آباد جلسے میں نامناسب بیانیے کی وجہ سے ختم کر لی ہے۔ اب انہیں لاہور تو کیا کہیں بھی جلسے کی اجازت ملنا مشکل ہے۔ سلمان غنی نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد جلسے کا وقت بڑھایا۔ اسی آڑ میں وہاں اسٹیبلشمنٹ اور مخالف سیاسی قیادت کے خلاف نازیبا بیانات کی وجہ سے کارروائی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت لاہور تو کیا انہیں کہیں بھی جلسے کی اجازت نہیں دے گی۔ تاہم جلسے کے حوالے سے معاہدے کی خلاف ورزی پر عمران روس کی گرفتاریوں کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے قبل بھی کسی سیاسی جماعت کو معاہدے کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ سلمان غنی کے بقول انتظامیہ یا عدالت کی اجازت کے تحت کسی معاہدے کی خلاف ورزی پر جلسہ کرنے والوں کے خلاف ایسی کارروائی پہلے نہیں ہوئی، لیکن مولانا مودودی کے دور میں جماعت اسلامی کے ایک کارکن اللہ بخش کی پولیس فائرنگ سے موت پر لاہور میں جلسہ ہوا تھا، جس میں پولیس نے شرکاء کو منتشر اور رہنماؤں کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں جلسے کے شرکاء سے پولیس جھڑپ اور جلسے میں علی امین گنڈا پور سمیت دیگر رہنماؤں کی جانب سے انتشار کے بیانیے نے حکومتی کارروائی کو دعوت دی ہے۔ پھر یہ بھی پہلی بار ہوا کہ اسلام آباد میں اجازت نامے کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا قانون بن چکا ہے۔ قانون تو اس سے پہلے بھی موجود ہیں، لیکن وہ اس طرح جلسہ کرنے والوں کو پابند نہیں کرتے جیسے اس قانون کے تحت کیا گیا ہے۔ سلمان غنی کے مطابق افسوس پی ٹی آئی نے 8 ستمبر کو خود کو 9 مئی کے بعد سیاسی جمود سے نکالنے کی کوشش کا فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ خود کو ریڈ زون میں لے گئی۔ کاش وہ ریڈ زون کراس نہ کرتی، کیونکہ اس کو اپنی سیاسی سپیس مل گئی تھی۔ وہ اسلام آباد کے بعد لاہور اور لاہور کے بعد دیگر شہروں تک اپنی سیاسی سرگرمیاں پھیلا سکتی تھی۔ اس کو سیاسی اور عوامی کردار کی ادائیگی کا موقع ملا، مگر اس نے خود گنوا دیا۔ یہاں یہ سوال بھی جنم لیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جلسے سے ایک دن پہلے بیان دیا کہ علی امین گنڈا پور کو ان کی مکمل سرپرستی حاصل ہے، لہٰذا یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ان کے بیانیے کو عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اہم تجزیہ کار وجاہت مسعود کے مطابق ہر دور میں حکومت وقت کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج یا جلسوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ خود پی ٹی آئی کے دور میں بھی اپوزیشن جماعتوں کو کھلے عام جلسے، جلوسوں یا احتجاج کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن آئینی اور قانونی حق کے تحت سب اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے انداز میں سیاسی جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ وجاہت مسعود کے بقول واضح ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ حسب عادت قانون توڑیں اور سب کو پکڑ لیا جائے، تاکہ جب عمران خان کو فوج کی تحویل میں دیا جائے تو کوئی بولنے یا احتجاج کرنے والا ہی نہ ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔